اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دولت سے جو مقصد تھا نا سکون, وہ مقصد کہاں گیا؟ اب خود بھیج دیا کریں نا, صحیح ہے نا, ہر دفعہ میں ہی بھیجوں گا. دولت سے جو مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا؟ سکون تھا نا یار. دولت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ سکون. دولت آ گئی, سکون کہاں گیا ہوا ہے؟ سکون نہیں ہے. ٹھیک, ہمارے ہاں دولت نہیں ہے, لیکن دولت سے جو مقصد ہے سکون, وہ سبزی ٹماٹر والوں کے پاس زیادہ ہے. ڈپریشن کی گولی میں نے کسی رکشے والے کو نہیں کھاتے ہوئے دیکھا, ٹماٹر والے کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. مزدور گڑے کھود رہے ہیں, آپ دیکھو مدرسے بن رہے ہوتے ہیں, وہ تعمیراتی کام ہو رہے ہوتے ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں, وہ گڑا کھود رہا ہوتا ہے مزدور صبح سے لے کے شام تک. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہو. پیسہ آ گیا تو ڈپریشن ساتھ میں خود ہی ادھار, وہ گریوی میں ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہوتا ہے نا ایک بوتل پہ 2 بوتلیں مفت, تو اللہ کہتے ہیں 1 کروڑ پہ ڈپریشن کی ایک پورا پتا مفت. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دولت کی مثال ہے سانپ کی. سانپ رکھنے کا حق اسی کو ہے جس کو سانپ پالنا آتا ہو. سپیرا کہتے ہیں نا اس کو. جو سپیرا ہے نا وہ سانپ رکھے گا تو فائدہ اٹھائے گا, ایک عام آدمی سانپ رکھے گا وہ سانپ اسی کو ڈس لے گا. فرماتے تھے کہ یہ جو پیسہ ہے نا اس کی مثال ہے سانپ کی. سانپ, حیدرآبادی لوگ سانپ کہتے ہیں, سانپ. وہ اتنا بڑا سانپ دیکھا میں نے, سانپ. وہ ہمارے بچپن کے دوست تھے نا, حیدرآبادی بھی تھے اس میں, بھائی کوئی حیدرآباد والا ہو معذرت, کوئی تھمبا آ رہا ہے, تھمبا. کھمبے کو تھمبا کہتے تھے, سانپ کو سانف. میمن حضرات گائے کو کہتے گائیں, نون غنہ لگاتے ہیں, دہی. تو ہر قوم کے اپنا ایک اسٹائل ہے. تو سانپ آپ نے رکھ لیا, پالنا آتا نہیں ہے تو وہ ڈسے گا, چاہے وہ کتنا قیمتی سانپ. تو پیسہ رکھنے کے لیے پہلے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا چاہیے کہ حضرت یہ سانپ ہے, مجھے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس کا طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو یہی مجھے ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا کر دے. کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں گے, وہ سب سے پہلے آپ کو جو ایڈوائز کرے گا کہ اس کو دل میں گھسنے مت دینا. یہ سانپ جیب میں رکھنے کی چیز, بولو بھائی یہ ٹوکری کے اندر ہی رہے, ایسا نہ ہو گلے کا ہار بنا کے گھومنا شروع کر دو. وہ یوٹیوب پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا گلے کا ہار بنا کے, وہ زہر نکالا ہوا ہوتا ہے اس کا. تو اس کو گلے کا ہار نہیں بنانا, اس کو دل میں نہیں گھسانا, یہ باہر ہی رہے دل سے. پیسہ تو حضرت دل سے باہر رہنے کی علامت کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ یہ دل سے باہر ہے یا اندر, اس کی پہچان کیا ہے, یہ پتہ کیسے چلے یہ بیماری ہم میں ہے کہ یہ دل کے اندر ہے. اگر, اور دوسرا اس بیماری کا علاج کیا, اگر اندر ہے تو باہر نکالیں گے ایسے اس کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو بھئی علامت تو بہت آسان ہے, پیسہ چھننے پہ تکلیف کتنی ہوتی ہے, نہیں ہو تو تکلیف کتنی ہو, بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کا مطلب دل میں گھسایا ہوا ہے اس کو, بہت زیادہ فری کرایا ہوا ہے آپ نے اس کو. اتنا فری کرانے کی چیز نہیں ہے, دنیا ہے نا, مٹی ہے نا, یہ پلاٹ کیا ہے, یہ مٹی ہے نا بھائی, یہ بنے بڑے بڑے بنگلے کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, مٹی ہے بھائی, کھڑی مٹی پڑی مٹی. یہ گاڑی ہماری کھلونے ہیں, بچپن میں یہ چھوٹے موٹے کھلونے ہوتے تھے, کیسا پاگل ہو جاتا تھا. اب لینڈ کروزر پہ وہی پاگل ہو رہا ہے. تو جیسے بچپن میں جب بڑا ہو کر ان کھلونوں پہ ہنستا ہے, تو آگے قبر میں پہنچو گے نا تو اس لینڈ کروزر پہ ہنسو گے, بولے کیا کھلونے میں دل بہلایا بتا یار, کھلونے کھلونے. ایک صاحب نے مجھے آفر کی کہ آپ کو ایک مکان قسطوں پہ خرید کے دیتا ہوں, جاننے والے ہیں, عاشق ہیں, کہ آپ انویسٹ کریں, اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے ذاتی گھر کے لیے, آپ کو پتہ ہے نا. تو میں نے کہا یار قسطیں میں ہر مہینے جتنی ادا کروں گا اس کے لیے مجھے میرے صبح کے پراٹھے, مکھن, انڈے
تیل لینے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ بچوں کی جو کھلا پلا رہا ہوں بچوں کو تمیز سے ماشاءاللہ, خود بھی جب جو موڈ ہوتا ہے کھانے کا الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ہے, جو موڈ ہوتا ہے کھا لیتے ہیں دبا کے. فش کھانے کا دل چاہ رہا ہے, چلو بھائی. یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے, کیا خیال ہے؟ جو موڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے, اللہ نے اتنا دیا ہے الحمدللہ, اور اکثر لوگوں کو دیا ہے. شادیاں بھی کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, پیسہ ہوتا ہے شادی کر لیتے ہیں. کیونکہ لڑکی والے فری پھوکڑ میں آج کل عقیدت میں کوئی نہیں دیتا کہ حضرت جی بہت اچھے ہیں, نیک ہیں. کہتے ہیں حضرت جی کھلاؤ گے کیا رکھو گے کہاں؟ تو میں نے کچھ پیسہ ادھر ادھر شادیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے, شادیوں ذرا بیویوں پہ, تو وہ بھی تو ہوگا نا ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا کچھ ہمارا پیسہ جو ہے وہ جائز انٹرٹینمنٹ, کبھی تفریح کے لیے گاڑی میں ڈال کے بچوں کو نکل لیے, مری نکل لیے, کبھی کہیں نکل لیے. بچوں کے ساتھ انسان گھومتا پھرتا ہے, وہ اچھا خاصا پیسہ لگ جاتا ہے اس میں. تو میں نے کہا اگر میں مکان خرید کے اتنی قسطیں ادا کروں تو ٹھیک ہے, مجھے قسطوں کی آفر آپ کی طرف سے مل رہی ہے, بڑی نوازش آپ نے ہمیں پوچھا, اللہ جزائے خیر دے. تو اتنی قسطوں کے لیے مجھے ان تمام خرچوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو بھائی, کم. میں نے کہا ہماری زندگی 45 سال کے ہم ہو گئے, 15 20 25 بہت زیادہ اتنے رہ جائیں گے, آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. اب ذاتی مکان بنا کے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی یہ جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, کھا پی کے اچھی طرح ہنس کھیل کے گزر جائے, اچھا ہے نا. پیٹ کاٹنے کی کیا ساری زندگی پراٹھے کھائے تو اب بھی کھا لیں, اچھا نہیں ہے؟ انجوائے کرنے دو یار لائف کو, چانس لگا تو. میں نے کہا اولاد ہے ماشاءاللہ, اچھے اللہ نے برکت دی اولاد میں, ان اولادوں کی خوشیاں دیکھنے دو ہمیں بھائی, ان کو کھلانے پلانے دو, ان کو گھمانے دو, ایجوکیشن تعلیم پہ خرچ کرنے دو. تو اور اپنے لیے بنانا تو حماقت ہے. زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے, وہ بھی جب اگر انتہائی صحت کے ساتھ. بھائی 60 سال کے بعد آدمی ریٹائر ہوتا ہے نا, تو ہر لحاظ سے ریٹائر ہوتا ہے. ابھی جو کھا لیا نا وہ 60 سال میں تھوڑی کھا سکیں گے. ابھی جہاں گھوم پھر لیے وہ 60 سال میں نہیں, 60 سال میں تو کھانسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ بھی جب اگر بالفرض زندہ رہے, ورنہ کیا بھروسہ ہے, کل کی خبر نہیں ہے. تو میں نے کہا اپنے لیے فائدہ نہیں ہے, اولاد کے لیے تو ویسے ہی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے ذاتی مکان چھوڑا تھا, ابا کے انتقال کے بعد اس کے اتنے حصے بقیے اڑے. ظاہر ہے وہ تو ڈیوائڈ ہو جاتا ہے نا اولادوں میں. دیکھو اگر آپ اولاد کے لیے جو مکان بنا رہے ہو, اولاد نے اس میں رہنا ہوتا نا, تو جو آدم علیہ السلام گھر چھوڑ کے گئے تھے ہم سب اس میں رہ رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ اتنی دنیا کے ممالک آباد نہ ہوتی. تو اولاد کی نیچر ہی نہیں ہے ابا اماں کے گھر میں رہنا. اگر یہ نیچر ہوتا تو شہر آباد ہوتے, معاشرے اور ملک آباد ہوتے. ملک تو آباد ہی جب ہوتے ہیں کہ ابا کے جاتے ہی اب آپ نے اپنا الگ گھر بنانا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی؟ جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بحث ہی کرتے رہو گے بیٹھ کے, کیوں ذاتی گھر تو یہ ہوتا ہے, ذاتی گھر میں تو یہ ہوتا ہے. کیا ذاتی گھر میں بھی وہی دیوار ہوتی ہے سیمنٹ کی بجری کی, وہی پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ذاتی رکھو ہی نہیں. مالک مکان کی حماقت سے فائدہ اٹھاؤ. اس نے پیسہ لگا کے گھر بنایا, رہو خود اس میں جا کے تھوڑے سے پیسے دے کے کرائے کے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو میں, کیونکہ کرایہ آپ جتنا دو گے نا 20 سال میں بھی اس کا جتنا اس نے تعمیر پہ لگایا ہے نا 20 سال میں بھی وہ ریٹرن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مزے اڑاؤ. تو میں نے کہا بھائی وہ تو ویسے ہی وراثت میں اتنے حصے بقیہ ہو جائیں گے, وہ کیا آئے گا بچوں کے حصے میں. تو جب ہم اچھا لوگ اولاد کے لیے کرتے ہیں, جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی اولاد کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ارے تو اپنے لیے کون سوچے گا؟ ایک صاحب اتنی ٹینشن میں تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بڑی فکر کر رہا ہوں, میں مکان بنا رہا ہوں, میرے بچوں کا کیا ہوگا, بہت ٹینشن میں ہوں میں. میں نے کہا آپ کے ابا نے آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا ٹینشن ختم تو ہوئی نہیں آپ کی, ٹینشن تو آپ کی ختم ہوئی نہیں.
ٹینشن آپ کے ابا نے اٹھا کے وہ ٹینشن میں دنیا سے چلے گئے, آپ فری ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے, میرے ابا نے گھر بنا دیا, اب میں سکون سے, آپ کو ٹینشن لگ گئی اگلے کی. تو پہلے آپ اپنے ابا کی ٹینشن کو ختم کر کے خود خوش رہو, تاکہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا. ارے آپ کے ابا کے قبر میں سکون ملے گا جب فرشتے جا کے بچائیں گے, تم نے اب بیٹے کے لیے گھر بنایا, اب وہ ٹینشن فری زندگی گزار رہا ہے, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو ابا کو سکون ملے گا. ابا کہیں گے میں نے ٹینشن پارسل کی, تو نے آگے پارسل کر دی, وہ تو فائدہ کیا ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو گھر وہ بنائے جس کے پاس فالتو پیسہ بہت, ان کو میں مشورہ دیتا ہوں بنا لو, اڑانے سے بہتر ہے کیا کر لو, ذاتی گھر بنا لو. خوب انڈے پراٹھے کھا رہے ہو, بادام پستے بھی کھا رہے ہو, دیسی گھی میں ڈبو کے کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, روٹیاں پی بھی رہے ہو دیسی گھی, ورزش بھی کر رہے ہو, اور جناب آپ نے جم بھی جوائن کیا ہوا ہے, اس کی بھی فیسیں دے رہے ہو, اور گھڑ سواری بھی کر رہے ہو, سارے کیش مزے جو کھا کے ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہارا مال وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم کر دیا, باقی تمہارا نہیں ہے, تمہارے بچوں کا ہے. تو بچے خوش ہوتے ہیں, چلو ہمارا تو ہے, تو کمبختو تمہارا بھی نہیں ہے, تمہارے بچوں کا ہے یہ نا, ہمارا کسی کا نہیں ہوتا بھائی. خام خواہ کی ٹینشن نہیں پالو, وہ مسافر خانہ ہے بھائی, کرائے کا گھر بھی ویسے ہی ہوتا ہے. پیسہ اللہ نے بہت دے دیا تو ضرور بناؤ. ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی گھر بنا لوں تو سمجھ لینا مفتی صاحب کے زرداری سے تعلقات ہو گئے ہیں, ہاں پھر بناؤں گا میں. آپ کہیں پھر مفتی صاحب نے تو کہا تھا گھر نہیں بناؤں گا میں. بھائی اگر اللہ نے بہت دے دیا, بھائی سارے خرچے پورے ہو گئے ہیں اور سب موج مستی والی زندگی جائز, ٹھیک ہے نا, گزر رہی ہے, تو چلو یار اب اتنا پیسہ اور صدقات و خیرات بھی ہو گیا, آخرت میں بھی تو گھر بنانا ہے. او بھائی مر کے قبر میں جانا ہے, وہاں کے لیے آپ نے بحریہ ٹاؤن میں, وہاں کے بحریہ ٹاؤن میں کتنے پلاٹ خریدے آپ نے, ایک دھیلے کا نہیں ہے وہاں. وہ 54-58 جو وہ نہیں وائپر, وہ جو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے, ان کو بھی 5 روپے پکڑا دیے, وہ بھی جان چھڑانے کے لیے. اس سے بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نہ دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ فرماتے ہیں محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ پوچھے گا اس دنیا کی جو ہے نا رنگ رلیوں پہ تو تمہارا بڑا پیسہ نکلتا تھا, اتنے گناہ بھی تمہارے اعمال میں, اور جنت پر تمہیں یقین بھی, اس کے لیے کیا نکلا تمہاری جیب سے؟ اس کے لیے مسجد میں ایک پنکھا لگا کے اس پہ اسٹیکر لگا دیا وسیم بھائی کے اصال ثواب کے لیے, 4000 کا پنکھا آ جاتا ہے آج کل, ٹھیک ہے وہ بھی غنیمت ہے, غنیمت. لیکن کچھ روکھڑا نکلے بھائی, تاکہ پتا چلے, اللہ کو یقین آئے کہ آپ کا واقعی آخرت پر ایمان ہے. دیکھو بحریہ ٹاؤن پر ایمان ہے, 1 کروڑ روپے نکلتا ہے جیب سے کہ نہیں نکلتا؟ آخرت کے لیے کبھی نکلا 1 کروڑ روپے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں نکلتا, اس لیے کہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں. اتنے پیسے دو کہ اگر جنت ہوئی تو فائدہ ہو جائے, نہیں ہوئی تو اتنے پیسے ضائع کرنے میں کوئی نقصان. بھائی رسک اتنا لیتا ہے, رسک اس چیز کا لیتا ہے انسان جس میں ہار اور جیت دونوں کا امکان ہوتا ہے نا, اس میں پھر تھوڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر جنت نکل آئی تو فائدہ ہو جائے گا, نہیں نکلی تو یہ 150 روپے صدقہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور بلکہ اس میں بھی الٹی نیت آج کل یہ ہوتی ہے کہ بلائیں ٹل جائیں گی, وہ بھی چلو اچھی نیت ہے, الٹی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, لیکن اس میں بھی جنت مقصود نہیں ہے. اس میں بھی یہ کہ یار وہ بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو شاید جلدی جھڑ جائے, 50 روپے صدقہ کر دو. سفر پہ جا رہے ہیں, سفر بڑا خطرناک ہے, ڈاکوؤں کا خطرہ ہے, تو کچھ صدقے نکالو, ایسے کرتے ہیں گھماتی ہیں مائیں. بچہ بیمار ہے, ڈینگی کا خطرہ ہے, کورونا کا خطرہ آ گیا, چلو صدقہ نکالو. تو وہ اس چکر میں کہ یعنی وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ شاید کوئی بلائیں ولائیں ٹل جائیں, وہ بھی آخرت نہیں ہے. سب میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو صحابہ تو پیسہ اڑاتے تھے بھائی.